الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنے بندوں سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں بے حساب نعمتیں دی ہیں، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، اس کا شمار کرنا چاہو، اس کا حساب لگانا چاہو، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہماری لی جانے والی ایک سانس جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ نعمت ہمارے پاس رہتی ہے تو اس نعمت کی قدر ہمیں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے بغیر سوال کیے ہمیں عطا کی تھی۔ پچھلے دنوں جن حالات سے پوری انسانیت گزری ہے، ذرا اس کو یاد کیجئے کہ لوگ ایک ایک سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس سانس لینے کی مشکلات اور دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے منہ مانگے پیسے دینے کے لیے تیار تھے کہ کسی طرح یہ سانس لینے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ لوگ مارے پھر رہے تھے کہ آکسیجن چاہیے، منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھے۔ ملک بھر میں اپنے اپنوں کو بچانے کے لیے مارے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ پریشانی کس بات کی تھی؟ صرف سانس لینے میں دشواری تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سانس کی قیمت کیا ہے،
اور ان لوگوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا اس بات کا جو فری میں سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے خرید کر اپنوں کو آرٹیفیشل سانس دی، انہیں اندازہ ہوا کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو پیدائش سے اب تک مفت میں لیتے رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو ذرا غور کرو، کیا کیا تمہیں میں نے دے رکھا ہے۔ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، میں تم سے اس کی قیمت نہیں وصول کرتا۔ دنیا والے ایک دن کی سانس کی قیمت 1,00,000 روپے رکھے تھے، ایک دن ان کو زندہ رکھنے کے لیے 1,00,000 روپے خرچ کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جو چیز دیا ہوں اس کی قیمت تم سے نہیں مانگتا جیسے دنیا والے مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندو میرا احسان مانو کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں مفت عطا کی ہیں۔ صرف اتنا کام کر لو کہ ایک ایک نعمت پر میرا شکر ادا کرو۔ یہ 5.5 فٹ کا انسان جو میں کے کتنے نعرے لگاتا ہے، ایک سانس کے اندر جانے ایک سانس کے باہر آنے پر اس کی زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ بادشاہ سے لے کے فقیر تک، غریب سے لے کے مالدار تک، سب کی زندگی اسی پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اگر سانس اندر جانا بند ہو جائے یا اندر سے باہر آنا بند ہو جائے، انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ یہ سانس اندر باہر ہوتی ہے ہمیں اندازہ ہے۔ جب یہ رک کے آ رہی ہے جا رہی ہے تو اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہو گئی۔ لیکن مفت میں لے رہے ہیں اس لیے اس کی قدردانی ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور یہ تمام نعمتیں اللہ نے بغیر سوال کیے اپنے شان ربوبیت سے ہم کو عطا کی ہے۔
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کے شکرانے ادا کیے جائیں، اقرار کیا جائے کہ مولا تیرا احسان ہے، مالک تیرا کرم ہے۔ اس سیکنڈ ویو میں جتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، ان کی صحیح تعداد کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اگر ان سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو وہ وفات پا گئے، ہم زندہ ہیں۔ تو اس بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا کہ اکڑو نہیں، میں ایسا کرا تو بچ گیا، میں ویسا کرا تو بچ گیا، میں یہ کرا تو بچ گیا، میں وہ کیا تو بچ گیا۔ یہ سب فرعونی باتیں ہیں، یہ فرعونیت ہے، یہ انا اور انانیت ہے، یہ غرور اور تکبر ہے۔ بچنے میں تمہارا کوئی کمال نہیں، مرنے والے مر گئے، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ سب تقدیر ہے۔ اللہ نے آپ کو بچا کے رکھنا چاہا تو آپ بھی بچے ہوئے ہیں، میں بھی بچا ہوا۔ اور جنہیں بلانا اس نے طے کیا، لاکھوں روپئے بل ادا کر کے بھی لوگ اپنوں کو نہیں بچا پائے۔ 22 لاکھ روپئے لوگوں نے دواخانوں کے بل پے کیے ہیں، اور دواخانے سے اپنے کو زندہ نہیں لا سکے، لاش لے کر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو باحیات رکھا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندو شکر گزار بنو، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر آدمی شکر گزار بن جائے۔ ہم کو عطا کی گئی کسی بھی چیز میں ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ دولت میں، نہ عزت میں، نہ شہرت میں، نہ جسم میں، نہ خوبصورتی میں، نہ طاقت میں، نہ قوت میں، کسی چیز میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ خالص عطائے خداوندی ہے، خالص اللہ کی عطا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میری اس عطا پر شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے منشے کے مطابق استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف نہیں۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو۔
اللہ نے کان دیے ہیں، وہ اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے پیر دیے ہیں، وہ اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتے رہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں۔ اور پھر ہر اللہ کی نعمت کا آدمی شکر ادا کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھ کھلنے، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر شام آنکھ بند ہونے تک، اس دوران کا جتنا وقفہ ہے درمیان کا، اس میں جتنے کام انسان کرتا ہے، ہر کام کی اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک ایک ایک کام کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ ان دعاؤں کا کوئی اہتمام ہماری زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ ان دعاؤں کے اندر ہے کیا؟ وہی اللہ کا شکر، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار، اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کے جذبے، یہی سکھایا گیا ہے۔ کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر شام کو سونے تک ایک ایک کام کی اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اور فرمایا کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ عام طور پر ہمارے سماج میں یہ دعائیں پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ بلاؤں سے بچنے کا، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا، پریشانیوں سے بچنے کا، نقصان سے محفوظ رہنے کا، شیاطین اور جنات کے کالے کرتوتوں سے محفوظ رہنے کا، ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی۔ لیکن ان دعاؤں کا کوئی اہتمام ہماری زندگیوں میں نہیں پایا جاتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جو دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کے اہتمام سے ایک تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، ساتھ میں آدمی نفع بھی اٹھائے گا، نقصان سے بھی محفوظ رہے گا۔ بازار میں ساری کتابیں دستیاب ہیں، دو چار دن اگر محنت کر لیں تو ایک ایک دعا یاد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو شکر کرو مزید عطا کروں گا، شکر کرو تمہیں مزید دوں گا، شکر کرو میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا،
میں اپنی عطا کو بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ناشکری کرو گے. بندہ کہتا ہے کہ صاحب ناشکری کیا کر رہا ہوں میں، 2 رکابی بھر کھانا کھا کے مزہ آ گیا بلکہ اٹھ کے چلے گئے. کوئی شکر ہے یہ شکر ہے؟ بتائیے. جوس پی لیے، بوتل یا گلاس رکھ کے بولے بہت مزیدار تھا بھائی. پلانے والے کو تھینک یو بولے، پیسے دینے والے کو تھینک یو بولے، چلے گئے. اللہ کا کوئی شکر ادا ہوا؟ دعوت دینے والے کا تو شکریہ ادا کیا، لیکن مالک حقیقی کا کوئی شکر ادا نہیں کیا. جس نے دعوت میں بلایا اس کا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ارے صاحب شکریہ آپ ہمارے کو یاد کریں. لیکن جس مالک نے کھانا کھلایا ہے، یہ دانے جس کھیت میں اگے ہیں، اس کے اوپر ہوا اور دھوپ چلائی ہے، اس کے اوپر پانی برسایا ہے، اسے کھیت سے مارکیٹ تک لایا، مارکیٹ سے دکان تک لایا، دکان سے تمہارے گھر تک لایا، اور تمہارے گھر میں آنے کے بعد تمہیں اتنی صحت دی کہ وہ کھا سکے. اس کھانے کے بعد اس مالک کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. فقیر کو 10 روپے دیے، دعا نہیں دیا تو لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں، ارے 10 روپے دیا کچھ بھی نہیں بول رہا انہیں. 1000 روپے 500 روپے کسی کی مدد کر دیے خاندان میں، یا رمضان میں زکوٰۃ دے دیے، یا شادی میں کوئی سامان دے دیے، تو اب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ صاحب جب دکھے ہمارے سامنے وہ موڑے جھکا کے رکھے، کیونکہ ہم نے ان کو دیا ہے. وہ ہم کو بھی سلام کرے، ہماری بیوی کو بھی سلام کرے، ہمارے بچوں کی بھی عزت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے غریب کی بچی کی شادی میں پلنگ دیا تھا، الماری دی تھی، واشنگ مشین مدد کے طور پر دیا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مانے احسان ہمارا، شکر ادا کرے اور ہماری عزت کرے، احترام کرے. کیوں؟ ارے کیوں؟ کیا بات؟ ہم نے پلنگ نہیں دی تھی، الماری سے مدد نہیں کی تھی، 5-10 ہزار روپے شادی میں ہم نے ہیلپ نہیں کیا تھا، احسان فراموش کہیں کہ ہمارا احسان نہیں مانتے آپ؟ 5,000 روپے دے کر 5 لاکھ احسانات جتاتے ہیں ہم لوگ، اور اس اللہ کا کوئی شکر نہیں. اس اللہ کا کوئی شکر نہیں جس نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بن مانگے عطا کیا ہے. یہ 5-10 ہزار روپے کی مدد تو عاجزی، منت، سماجت، بیوی کی تعریف، شوہر کی تعریف، بچوں کے اخلاق کی تعریف کرنے کے بعد ملے ہیں. رشتہ داروں کو تو ہمارے گھر آ کر منت و سماجت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر 5, 10, 25 ہم دیتے ہیں.
لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم تو بنا مانگے تم کو دیا ہے، اور بدلے میں کوئی قیمت تم سے نہیں مانگ رہے ہیں، شکر مانگ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ کھانا کھاؤ، کھانے سے پہلے دعا پڑھ کے کھاؤ، کھانا کھا کے شکر ادا کرو کہ مالک آپ کا احسان ہے، آپ نے کھلایا ہے۔ ورنہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہے لیکن صحت اس لائق نہیں ہے کہ وہ کھا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں پکتا، بہت کچھ پکتا ہے، لیکن ان کی صحت اس لائق نہیں ہے کہ وہ کھا سکے۔ بازار کی ہر چیز خرید کر کھانے کی سکت حیثیت ان کے پاس موجود ہے، لیکن للچاتی نگاہوں سے صرف دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صحت نہیں ہے، نہیں کھا سکتے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن سب کچھ کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے صحت دے رکھی۔ اس لیے کسی بزرگ نے لکھا ہے، حق تو یہ ہے کہ ایک سانس اندر جائے الحمدللہ کہے، ایک سانس باہر آئے الحمدللہ کہے۔ یہ سانس کا شکریہ ہے کہ آدمی قدم قدم پر اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس کے لیے بہترین شکر گزاری کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ہمیں۔ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتاب بازار میں دستیاب ہے، اسے خریدو، دو چار دن پڑھو، ایک دعا یاد ہو جائے گی۔ جو آدمی دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، بستر سے اٹھنے سے لے کر آنکھ کھلنے کے بعد جب دعا پڑھتا ہے، آنکھ لگتے وقت بھی دعا پڑھنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اس دوران جتنی دعائیں ہم پڑھیں گے، پانی پیا دعا پڑھ لیا، گھر سے باہر گیا دعا پڑھ لیا، گھر میں آیا دعا پڑھ لیا، گاڑی پہ سوار ہوا دعا پڑھ لیا، جس جگہ پہنچا دعا پڑھ لیا، ٹوائلٹ گیا دعا پڑھا، نکلا دعا پڑھا، مسجد میں آیا دعا پڑھا، مسجد سے باہر نکلا دعا پڑھا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی شکر گزاری ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، اپنی بے بسی کا اظہار، اللہ کی بڑائی کا ذکر کہ اللہ بڑے آپ ہیں۔ میں تو آپ کی رحمتوں کے سائے تلے جیتا ہوں، میں تو آپ کی شان کریمی کے تلے جیتا ہوں۔ میں کیا، میری حیثیت کیا؟ سانس اندر جانا بند ہو جائے تب بھی مشکل، سانس باہر آنا بند ہو جائے تب بھی مشکل۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ اس کو پیشاب آنا بند ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے بہت سے حکیموں نے علاج کیا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ وہ جنگل میں ایک صاحب رہتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، اگر اجازت ہو تو بلا کے لائے۔ کہا بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ علاج تو کروں گا لیکن قیمت بڑی تگڑی لوں گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، جب جان پہ بن آتی ہے تو آدمی جائیدادیں پھونک کے زندگی بچاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ قیمت بڑی دینی پڑے گی۔ پوچھا کیا قیمت دینی پڑی؟ بولے آدھی حکومت میرے نام لکھو۔
کہ جتنا ایریا ہے تمہارا اس کے آدھی حصے کا میں بادشاہ ہوں آج سے. بولے بھائی لے لے بھائی، آدھی تو بچ گئی نا. اس نے لکھ کر دیا کہ یہ آدھی سلطنت کے آج سے تم مالک ہوں گے اگر میرا علاج ہو جائے. بولے ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے دوا دی، افاقہ ہوا، پیشاب جاری ہوا. اب جاری ہوا تو بند نہیں ہو رہا ہے، جاری تو ہو گیا، اب بند نہیں ہو رہا ہے. تو بولے حکیم کو پکڑ کے لاؤ بھائی. اب ایک دوسرا مرض ہو گیا کہ بند ہونے کا سلسلہ نہیں لیتا، مستقل پیشاب کے قطرے جاری ہے، پیشاب جاری ہے. یہ کیا بیماری لگ گئی؟ اب پھر صاحب کو لایا گیا. تو نے کہا کہ بھائی قیمت تو تگڑی ہوگی، قیمت تگڑی ادا کرنی پڑے گی. بولے صاحب تگڑی ادا کریں گے ورنہ تو مترا بادشاہ کو کون پسند کریں گے؟ ہاں جا بیٹھے، جگہ گیلی ہو رہی ہے. بولے کیا قیمت چاہتے ہو؟ بولے وہ جو باقی آدھی ہے وہ میرے نام پہ لکھو، تب جا کے یہ باقی کا علاج کروں گا. اس نے کہا کہ یہ بے عزتی کی زندگی سے، بادشاہ بن کر بے عزت ہو کے جینے سے اچھا ہے عزت دار ایک شہری کی طرح میں زندگی گزار لوں گا. تو اس نے باقی آدھی بھی اس کے نام لکھی. اس کے بعد اس نے دوا دی، اس کا پیشاب کا آنے کا سلسلہ رک گیا اور صحت یاب ہو گیا. تو جاتے ہوئے وہ 2 چٹیاں اس نے بادشاہ کو دی. بولے یہ تو رکھ لے. بولے یہ بادشاہت تجھے مبارک، تو رکھ لے. اس نے کہا کہ بات کیا ہے؟ تو نے پہلے آدھی لکھائی تھی، اب آدھی لکھائی، اور جاتے ہوئے دونوں مجھے دے کے جا رہا ہے. کہا ایسی حکومت کا کیا فائدہ جو ایک پیشاب کے آنے اور جانے میں بک جاتی ہو؟ ایسی کیا حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائیوں مت اتراؤ اپنے پاس رکھی ہوئی چیزوں پر، مت اتراؤ، مت غرور کرو، مت تکبر کرو، مت اکڑو، مت اتراؤ. اللہ نے دیا ہے سر جھکا کر کھاؤ، اللہ نے عطا کیا ہے سر جھکا کر چلو، بڑے بڑے نیوالے کھاؤ، لیکن بول بڑے چھوٹے چھوٹے بولو، بڑے بڑے بول مت بولو. اللہ کو غرور نہیں پسند، اللہ کو تکبر نہیں پسند، اللہ کو عاجزی پسند ہے. دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بعد سب سے بڑے تھے، اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں، وہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مسکین بنا کر زندہ رکھیے. وامیتنی مسکینا، اے اللہ مسکینی کی حالت میں موت عطا فرمائیے. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور کل قیامت میں بھی مجھے مسکینوں کے زمرے میں رکھیے. تو میرے بھائیوں ہمارے نبی نے عاجزی سکھائی ہے، انکساری سکھائی ہے، تواضع سکھایا ہے. یہ دولت، یہ مال، یہ سرمایہ، اللہ سب کو صحت عطا کرے، دائمی صحت عطا کرے، لیکن ایک بیماری میں سب کچھ اڑ جائے گا جس پر ہم اکڑ اکڑ کر، ناچ ناچ کر، بڑی بڑی آنکھیں نکال کر، مونڈے اچکا اچکا کر جو چلتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں شکر گزاری کی زندگی گزارو، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو، جھک کر زندگی گزارو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی اگر پڑھے، شمائل حضور کے پڑھے، تو حضور کیسا چلتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا جو انداز تھا، کیسے چلتے تھے حضور؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چلتے تھے جیسے اوپر سے کوئی ڈھلان کی طرف آتا ہے تو کیسے جھک کے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا یہ انداز تھا. سر جھکا ہوا ہے، مونڈے جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچے کی طرف ہے، بلندی سے ڈھلان کی طرف اترتے ہوئے آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے
اور ساری انسانیت کی آخرت کی نجات کا دار و مدار جن کی شفاعت پر ٹکا ہوا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے۔ اس لیے اپنی مزاج میں متانت، سنجیدگی، عاجزی ان کے ساری پیدا کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔